جس کا کچھ حصہ آپ لوگوں کو جواب کی شکل میں پیش کیا گیا تھا۔ آواز آ رہی؟ آواز ریکارڈنگ صحیح صحیح۔ سوال تھا نکاح کے تعلق سے، جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں ان کے نکاح کے تعلق سے، اور آج کل اس سلسلے میں گارجین کی بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے کہ بچوں کا نکاح دیر سے کرتے ہیں، حالانکہ وقت آ جائے تو نکاح کر دینا چاہیے، یہ حدیث حکم ہے۔ جنازہ تیار ہو جائے تو اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جنازہ تیار ہونے کا مطلب ہے سب سامان ہے تو اب دیر مت کیجیے۔ جو فیشن بن گیا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اور برف میں لگا کر کے جو باڈی کو رکھتے ہیں، یہ سب اچھی چیز نہیں۔ جائز تو ہے، جو ولی ہے وہ روک سکتا ہے، لیکن وہ اچھا نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، جب گنجائش ہو، بڑے بچے ہو جائیں تو نکاح کر دینا چاہیے۔ اب نہیں ہو رہا ہے تو مسئلہ تو اس انسان کا ہے جس کو نکاح کرنا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں آ گئی تھی، کچھ چیزیں اور ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ خاص طور سے پڑھنے والے لوگ یہ نہ سمجھے کہ مدرسے میں آ گئے بس آ گئے، پڑھائی کے نام پہ داخلہ لے لیا، اب چل رہے کئی سالوں تک ایسے ہی چل رہے۔ پڑھائی میں محنت کے ساتھ ساتھ ہم کو کوئی نہ کوئی ایک ہنر سیکھ لینا ہے۔ جیسے سلائی کا کام سیکھ لیا، اگر اچھے ہم ٹیلر بن جاتے ہیں تو ہم ہر مہینے آسانی سے 8-10 ہزار روپے کما سکتے ہیں۔ اب بڑے ہو گئے، پڑھائی تو نیکی کا کام ہے، عالم بن کے دین کی خدمت کرنا ہے، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کام جب ہوگا، کوئی نہ کوئی ہنر رہے گا، تو آج بھی ہر مدرسے میں عصر بعد چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو کچھ گھنٹے چھٹی کے رہتے ہیں، ان میں ہم اپنے ہنر کا استعمال کر کے پیسے کما کر گھر والوں کو بھی بھیج سکتے ہیں اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے کچھ مثالیں ہیں۔ ابھی بہت بڑے عالم دین پر پروگرام ہوا تھا، سیمینار، مفتی کفایت اللہ، جو اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے دیوبند کے، جمعیت علماء ہند کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، تو ان کا ابھی میں نے پڑھا بھی بیٹھ کر کے، یہاں پہ نیٹ پر بھی ہے سب، کہ وہ اتنے بڑے عالم ہو کر کے پڑھنے کے زمانے سے ہی ان کے ابو چونکہ مالدار نہیں تھے، ٹوپی بنا کرتے تھے، وہ ٹوپی بنتے تھے، اور لکھا ہے کہ 2-3 دنوں میں ایک ٹوپی تیار ہوتی تھی، کیونکہ وہ جو پڑھنے والے تھے، کھیلنے والے نہیں تو بہت بڑے عالم دین تھے، تو 2-3 دنوں میں ایک ٹوپی تیار ہوتی تھی، اور وہ ٹوپی 2 روپے میں بکتی تھی۔ اچھا، یہ کتنے سالوں پہلے کی بات ہے؟ 100 تقریباً 30 برس پہلے کی بات ہے، تو 130 برس پہلے 2 روپے کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد ابھی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب جو بہت بڑے عالم دین ہیں، دنیا جانتی ہے ان کو، سورج کی طرح، آسمان پر سورج جتنا چمکتا اس سے زیادہ وہ لوگ چمک رہے ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے ابھی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں بتایا کہ صرف پڑھنے کے زمانے میں نہیں یہ کام کیا، بلکہ پڑھنے کے بعد بھی جب مفتی اعظم بن گئے، اخیر وقت تک یہ کام کیا ہے۔ ٹوپی پہ جو اوپر سے شاید کڑھائی کا کام ہوتا تھا اس کو کرتے تھے، اور اس سے جو پیسہ آتا تھا اسی سے کھاتے تھے۔ اتنے بڑے مفتی، آج بھی آپ ITO میں جمعیت علماء ہند کے دفتر میں جائیں گے تو مفتی کفایت اللہ ہال ہے، اسی میں سارے پروگرام ہوتے ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں۔ ایک بڑا نام جو بادشاہوں میں ہے، عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر، بہت بڑے بادشاہ تھے، پورے بر صغیر پر ان کی حکومت تھی، یعنی جتنے چھوٹے چھوٹے اب ملک ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرح کے، تو اس پر حکومت تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ خطاط تھے، ان کو ہاتھ سے لکھنا بہت اچھا آتا تھا، تو اس سے وہ قرآن پاک بھی لکھتے تھے، اور اپنی لکھائی سے جو کمائی ہوتی تھی اس سے وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو اگر پڑھنے والوں کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے، کمپیوٹر سیکھ لیا ہے، سلائی سیکھ لی ہے، تو وہ سائٹ سے 1 گھنٹہ بھی اگر نکالیں گے تو انشاءاللہ 7-8 ہزار، 9 ہزار، 10 ہزار روپے ماہانہ کما سکتے ہیں، اور ایک دم اطمینان سے جتنی پڑھائی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔
اگر کسی کو یہ بھی موقع نہیں اللہ نہ کرے تو پھر اس کے